क्या तुम अपनी तफरीह के लिए इस जगह घर बना रहे हो? इधर उधर देखने के बाद काकी ने धीमी आवाज में मुझसे कहा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं काकी, ऐसी कोई बात नहीं। इस जगह घर बनाने का एक ही मतलब है कि मैं कुछ देर तन्हा रह सकूं और सुकून हासिल करूं। हवेली में मुझे घुटन महसूस होती है, जबकि इस जगह पर मुकम्मल सुकून और अमन होता है। चलो जो भी हो, काकी ने बार बार इधर उधर देखा और धीमी आवाज में बोली, वहाँ मौजूद रहने से आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ फ़ायदेमंद होगी कि हम बगैर किसी परेशानी के एंजॉय कर सकेंगे। ऐसा सोचना भी मत चाची, मैंने कदरे सख्ती से कहा। मैं वैसा कुछ नहीं करूँगा। क्या? चची ने मेरी बात सुनकर चौंकते हुए कहा, आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं? तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि रूप खान ने तुम्हें अपनी बेटी के साथ जुल्म करने पर मजबूर किया? मैंने कदरे गुस्से से कहा, क्या तुमने मुझ पर इतना भरोसा नहीं किया कि तुम लोगों को इसके हकीर मुतालबे से बचा सको? ये और बात है कि तुमने अपनी इज्जत बचाने के लिए इसके सामने अपनी बेटी पेश कर दी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे माफ़ कर दो बेटा, काकी ने मायूसी के आलम में कहा। मैं इसकी बातों से बहुत डर गई थी। इसके ऊपर आपके चचा भी मर गए थे, और अगर किसी को हमारे रिश्ते का पता चल गया तो मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगी? मैं तो मर जाती बेटा, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि तुम खुद अपने घर वालों से कटे हुए हो और सब तुम पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। तुम्हारी इस गलती की वजह से बिल्किस को भी हमारे बारे में सब कुछ मालूम हो गया है, मैंने धीमी आवाज़ में कहा, और यही नहीं, तुम्हारी वजह से इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। मैं इस दिन इत्तेफाक से यहाँ आया था, वरना वो तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ता। हाँ, वो इस दिन पहले मैदान में मेरे पास आया था। काकी ने कहा, वो इसके बाद यहाँ आया। मुझे मालूम था कि अब ऊपर वाले के सिवा मेरी बेटी को कोई नहीं बचा सकता। मैं बेबस थी और रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। मैं दुआ कर रही थी कि वो किसी तरह मेरी बेटी को बर्बादी से बचा ले। मैं इंतज़ार न कर सकी तो कुछ देर बाद मैं भी खेतों से आ गई। जब मैं यहाँ आई तो देखा कि मेरी दुआ सुनी गई है। आपकी बेटी कहीं नज़र नहीं आ रही। मैंने इधर उधर देखा और कहा, क्या वो कहीं गई है? वो पीछे कुएं में नहा रही थी। गौरी काकी ने कहा, वो आ रही होगी। ठीक है, अब तुम बैठो, मैं खेतों की तरफ जा रही हूँ। अगर तुमने नाश्ता नहीं किया तो यहीं कर लो। ठीक है, एक बात बताओ, मैंने धड़कते दिल के साथ कहा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हाँ है, गौरी काकी ने कहा। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जब मैं इस दिन यहाँ आया था तो रूप खान के जाने के बाद मैं आपकी बेटी के साथ अकेला था, मैंने कहा। और अब आप खुद मुझे यहाँ बैठने को कह रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप मुझे इस तरह छोड़कर अपनी जवान बेटी के पास कैसे जा सकते हैं? क्या आप मेरा किरदार भूल गई हैं कि मैं कैसा इंसान हूँ? अगर मैंने आपकी बेटी को यहाँ अकेला देखकर इसके साथ कोई बुरा किया तो क्या होगा? इसे कोई नहीं रोक सकता बेटा, गौरी काकी ने अजीब अंदाज में कहा। फिर भी मुझे यकीन है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हें ये करना होता तो मुझे इन महीनों में अंदाज़ा हो जाता कि तुम्हारे अंदर मेरी बेटी की हवस है। वैसे भी ताली दोनों हाथों से बजती है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम किसी पर ज़बरदस्ती करना पसंद नहीं करते। मैं अपनी बेटी को भी अच्छी तरह जानती हूँ कि वो कैसी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसे अकेला देखकर तुम कुछ कर सकते हो। आपका शुक्रिया जजी, मुझ पर भरोसा करने के लिए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ये सच है कि मैं बिल्किस पर ज़बरदस्ती करने का सोच भी नहीं सकता। अच्छा, ये बात छोड़ो, तुम्हारे घर अभी नाश्ते के लिए कुछ तैयार नहीं है, इसलिए मैं भी थोड़ी देर के लिए खेत से हो आता हूँ कि देखूँ कि मज़दूर इस जगह क्या कर रहे हैं।
ٹھیک ہے بیٹا، گوری کاکی نے کہا۔ میں بلقیس سے کہتی ہوں کہ جلد از جلد تمہارے لیے کھانے پینے کا سامان بنا دے۔ اس سے کہو کہ میں 1.5 گھنٹے میں واپس آؤں گا، میں نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور یہ بھی کہو کہ وہ آملیٹ ضرور بنا دے۔ میری بات سن کر گوری کاکی نے کہا، ہاں، میں سر ہلایا۔ پھر میں نے کہا، اوکے کاکی، مراد چچا کا 10واں کون سے دن ہے؟ پرسوں ہے بیٹا، گوری کاکی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر فصل کٹنے کے بعد گھر پہنچ جاتی تو میں اسے بیچ کر شہر سے کچھ سامان خرید کر 10ویں کے لیے لے آتی، لیکن لگتا ہے فصل وقت پر جمع نہیں ہو سکے گی۔ چچی آپ فکر نہ کریں، میں نے کہا، جب تک میں یہاں ہوں آپ کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے وہ چیزیں بتائیں جو آپ کو 10ویں کے لیے ضرورت ہے، میں کل لیتا آؤں گا۔ جگن سب کچھ کر رہا ہے بیٹا، گوری کاکی نے کہا، اس لیے وہ نہیں چاہے گا کہ تم میں سب کے لیے کوئی تعاون کرو۔ میں جگن چچا سے بات کروں گا، میں نے کہا، اور میں اس سے کہوں گا کہ اسے جو بھی ضرورت ہے وہ بتائے، ٹھیک ہے؟ اب میں چلتا ہوں۔ جگن چچا کو شام کو یہاں بلاؤ، ان کے سامنے سب کچھ ہو جائے گا۔ گوری کاکی کے گھر سے نکلنے کے بعد میں نے بائک پر بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا اور اس جگہ چلا گیا جہاں میں پچھلے 4 ماہ سے جھونپڑی میں رہ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس جگہ پہنچ گیا۔ چھوٹے ملک کو سلام۔ جیسے میں پہنچا، رشید نے میری طرف دیکھا اور کہا، منجلے ملک صاحب نے مجھے کہا تھا کہ تم سے پوچھ کر ہی یہاں کا سارا کام کرواؤں، اس لیے تم ان لوگوں کو بتاؤ کہ یہاں کیسا گھر بنانا ہے۔ رشید کی بات سن کر میں بانک سے نیچے اترا اور کارکنوں کی طرف چلنے لگا۔ میں نے اس جگہ کو اچھی طرح دیکھا جہاں میری جھونپڑی تھی، اور پھر میں نے رشید سے کہا کہ اس جگہ گھر کی بنیاد کھودنا شروع کر دو۔ میرے کہنے پر رشید نے مزدوروں کو بتایا تو وہ ہاتھوں میں کدال لے کر کام کرنے لگے۔ میں نے رشید سے کہا کہ یہاں پانی کے لیے ایک کنواں بھی ہونا چاہیے، اس لیے کسی ماہر شخص کو بلا کر یہاں کی زمین پر پانی کا چھڑکاؤ کروائیں تاکہ دیکھیں کہ بہترین پانی کہاں ملے گا۔ میری بات سن کر رشید نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر چلا گیا۔ میں چاہتا تھا کہ گھر کم وقت میں بن جائے، اس لیے مزدور بڑی تعداد میں آ گئے تھے۔ میں درخت کے سائے میں موٹر سائیکل پر بیٹھا سب کے کام دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد رشید آیا۔ اس کے پیچھے ایک شخص موٹر سائیکل پر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس شخص نے نہایت شائستگی سے سلام کیا۔ رشید نے مجھے بتایا کہ آدمی پانی کے بارے میں سوچتا ہے، اس لیے میں نے اس آدمی سے کہا کہ یہاں دیکھ کر بتاؤ کہ کس جگہ اچھا پانی ہو سکتا ہے۔ میرے کہنے پر وہ آدمی رشید کے ساتھ چلا گیا۔ میں خود اس کے ساتھ تھا۔ کافی دیر تک وہ ادھر سے ادھر بھٹکتا رہا اور ہاتھ میں ایک عجیب چیز زمین پر رکھ کر کچھ کرتا رہا۔ وہ کافی دیر تک ایک جگہ بیٹھا رہا، پتہ نہیں کیا کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ اس جگہ پانی کا ایک اچھا ذریعہ ہے چھوٹے ملک، اس لیے اس جگہ پر کنواں کھودنا فائدہ مند ہوگا۔ میں مزدوروں کو ضروری ہدایات دینے کے بعد مراد چچا کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی میں تھوڑا آگے ہی گیا تھا کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایک بار مراد چچا کے کھیتوں کا دورہ کر لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے موٹر سائیکل کا رخ مراد چچا کے کھیتوں کی طرف موڑ دیا۔ کچھ ہی دیر میں مراد چچا کے کھیتوں میں پہنچ گیا۔ موٹر سائیکل کی تیز آواز سن کر کھیتوں میں فصل کاٹ رہے کانوں کی توجہ میری طرف ہو گئے۔ میں نے موٹر سائیکل آم کے درخت کے نیچے کھڑی کر دی۔ مراد چچا کا گودام آم کے درخت کے نیچے بنایا گیا تھا۔ گوری کاکی گودام میں چارپائی کی ایک طرف بیٹھی تھی۔ وہ مجھے دیکھتی چارپائی سے اٹھی۔ کٹائی ٹھیک چل رہی ہے نا خالہ؟ میں نے گوری کاکی کے پاس آتے ہوئے پوچھا تو کاکی نے کہا، ہاں بیٹا، اچھی چل رہی ہے۔ آپ نے جن 2 لوگوں کو بھیجا ہے وہ آدھے سے زیادہ کھیت کاٹ چکے ہیں۔
میرا خیال ہے آج ہی سب کچھ کٹ جائے گا۔ اب فکر نہ کریں چچی کاکی نے مجھے چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، کٹائی کے بعد یہ دونوں تمہاری فصل جھاڑ بھی دیں گے۔ یہ تو ٹھیک ہے بیٹا، کاکی نے قدرے فکر مندی سے کہا، لیکن مجھے جگن اور گاؤں والوں کی بھی فکر ہے۔ میں جگن کو سمجھا دوں گا، لیکن گاؤں والوں کو کیسے سمجھاؤں گی؟ کیا مطلب؟ میں نے غیر جامع انداز میں پوچھا تو کاکی نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدد کی وجہ سے گاؤں کے کچھ لوگ مختلف باتیں بنائیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ایسی باتیں بنائیں جس سے میری اور میری بیٹی پر داغ لگ جائے۔ کیا کہہ رہی ہیں چچی؟ میں نے حیرت سے کہا، اس میں تمہاری اور تمہاری بیٹی کو داغدار کرنے والا کیا ہوگا؟ تم نہیں سمجھے بیٹا، گوری نے بے بسی سے کہا۔ تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ تمہارے کردار کے بارے میں سب کی کیا رائے ہے۔ تمہارے کردار کے بارے میں سوچ کر گاؤں کے کچھ لوگ سوچیں گے اور دوسروں کے ساتھ ایسی باتیں کریں گے۔ وہ صرف اتنا ہی کہیں گے کہ تم ہماری مدد صرف اس لیے کی تھی کہ تمہارا مقصد میری بیٹی کو پھنسانا تھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کاکی کہ ایسی بات میرے ذہن میں بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، میرے کردار کو جاننے والے کیا یہ نہیں سمجھتے اگر یہ سب باتیں میرے ذہن میں ہوتی تو کیا میں اب تک تمہاری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہ کر چکا ہوتا؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں بیٹا، گوری کاکی نے کہا، لیکن کوئی لوگوں کو کیسے سمجھائے؟ انہیں باتیں بنانے کا موقع اور ثبوت ملیں گے۔ گاؤں اور معاشرے کے لوگ کبھی کسی کا اچھا نہیں سوچتے خالہ۔ میں نے زور دے کر کہا، تم لاکھ نیکیاں کر لو تو بھی لوگ تمہاری نیکیوں کی اگر تعریف نہیں کریں گے بلکہ وہ صرف یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تمہارے بارے میں کیا برا ہے اور کس طرح تمہیں برا بھلا کہا جائے۔ اس لیے اگر تم گاؤں کے لوگوں کے بارے میں سوچ کر چلو گی تو تم ہمیشہ خوفزدہ رہو گی، زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گی۔ گاؤں کے معاشرے میں کون ہے جو دودھ کا دھلا ہے؟ اس حمام میں سب ننگے ہیں، سب کی خامیاں ہیں۔ دباؤ میں رہنے والے اپنی کوتاہیوں کا ذکر کسی سے نہیں کرتے، جبکہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والے چالاک قسم کے ہوتے ہیں جو صرف شور مچاتے ہیں۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔